میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدظ العالی کی جانب سے اس ہفتے کا عطا کردہ رسالہ کھانے کی 92 یعنی 92 سنتیں اور آداب، رسالہ مکمل سننے کی کوشش کیجیے اور دعائے اتار میں شامل ہو کر خوب فیوز و برکات حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کی 92 یعنی 92 سنتیں اور آداب، دعائے اتار۔ یا رب مصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ کھانے کی 92 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ سنت کے مطابق کھانے پینے کی توفیق دے اور اس کی ماں باپ سے بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھانے کی نیت کر لیجئے۔ کھانے سے مقصود حصول لذت اور خواہش کی تکمیل نہ ہو، بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے میں اللہ پاک کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ یاد رہے، کھانے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت اسی صورت میں سچی ہوگی جبکہ بھوک سے کم کھانے کا بھی ارادہ ہو، ورنہ سرے سے نیت ہی جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ خوب ڈٹ کر کھانے سے عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے کے بجائے مزید سستی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کی عظیم سنت یہ کہ بھوک لگی ہوئی ہو کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے، سحر ہونے کی حالت میں کھانا برس پیدا کرتا ہے۔ ایسا دسترخوان بچھائیے جس پر کوئی حرف، لفظ، عبارت، شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام اردو، انگریزی کسی بھی زبان میں نہ لکھا ہوا ہو۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ مونچھوں تک دھونا سنت ہے۔ کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجئے، مگر کھانے سے قبل دھلے ہوئے ہاتھ مت پہنچے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہ دھویا تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی۔ کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجئے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے یا سیرین پر بیٹھ جائیے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیے یا 2 زانو بیٹھ جائیے، تینوں میں سے کسی طرح بھی بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ پردے میں پردے کی عادت بنائیے۔ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں، سبھی چادر یا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کریں، ورنہ کپڑے تنگ ہوئے یا کرتے کا دامن اٹھا ہوگا تو گھر کے افراد وغیرہ بد نگاہی کے گناہوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر پردے میں پردہ ممکن نہ ہو تو 2 زانو بیٹھی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور خود بخود پردہ بھی ہو جائے گا۔ کھانے کے علاوہ بھی بیٹھنے میں پردے کی عادت بنائیے۔ 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے کھانا سنت نہیں، اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے۔ پہلے لقمے پر بسم اللہ اور دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ شروع کرنے سے قبل یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کے لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے کھانے کی ابتدا اور انتہا۔ کھاتے ہوئے بھی ذکر اللہ جاری رکھیے۔
یا واجدو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر لقمے پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا ہر لقمے سے قبل اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ سے غافل نہ کر دے۔ ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہتے ہو جائیے۔ اس طرح ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے اور بیچ میں یا واجدو اور ختم لقمے پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی۔ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے، فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے، ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پہنچیے۔ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے۔ ٹیک لگا کر ننگے سر یا ہاتھ زمین پر ٹیک کر جوتے پہن کر لیٹے لیٹے یا چار زانو یعنی چوکڑی مار کر مت کھائیے۔ روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجیے۔ اول اگر نمک یا نمکین کھائیے کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہے۔ روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیے کہ مغروروں کا طریقہ ہے۔ روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے۔ ہاتھ بڑھا کر تھال یا سالن کے برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے۔ اس طرح اجزا کھانے ہی میں گریں گے ورنہ دسترخوان پر گر کر ضائع ہو سکتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت ڈالیے۔ 3 انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا کھائیے کہ یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ عادت بنانے کے لیے اگر چاہیں تو ابتدا سیدھے ہاتھ کی بنسر یعنی چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی کو بنسر کہتے ہیں کو خم کر کے اس میں ربڑ بینڈ پہن لیجئے یا روٹی کا ٹکڑا ان دونوں انگلیوں سے ہتھیلی کی طرف دبائے رکھے یا دونوں عمل ایک ساتھ کر لیجئے۔ جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ربڑ وغیرہ کی حاجت نہ رہے گی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی نشانی ہے۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہو اور 3 انگلیوں سے نوالا بننا ممکن نہ ہو تو 4 یا 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں۔ روٹی کا کنارہ توڑنا، روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ معلوم ہے کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوگے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ دانت کا کام آنت سے مت لیجیے۔ لقمہ چھوٹا لیجیے اور اس احتیاط کے ساتھ کہ چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو اور اچھی طرح چبا کر کھائیے۔ اگر اچھی طرح چبائے بغیر نگل جائیں گے تو ہضم کرنے کے لیے معدے کو سخت زحمت کرنی پڑے گی، لہذا دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیجیے۔ جب تک حلق سے نیچے نہ اترے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھانا یا لقمہ اٹھا لینا کھانے کی حرص کی علامت ہے۔ روٹی کو دانت سے کاٹ کر کھانا حد درجہ معیوب اور بے برکتی کا باعث ہے۔ یوں ہی کھڑے کھڑے کھانا سنت نصارہ ہے۔ کھانا کھانے میں پھل پہلے کھانے چاہیے۔ ہمارے یہاں پھل آخر میں کھانے کا رواج ہے، جبکہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پھل ہو تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہذا ان کو معدے کے نیچے حصے میں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 20-21 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور میوے جو پسند کرے اور پرندوں کا گوشت جو چاہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کھانے کو عیب مت لگائیے۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیے، مثلا یہ مت کہیں کہ ٹیسٹی لذیذ نہیں، کچا رہ گیا ہے، نمک کم ہے، پھیکا بہت ہے یا پھیکا پھیکا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پسند ہے تو کھا لیجئے ورنہ ہاتھ روک لیجئے۔ ہاں پکانے والے کو مرچ مسالے کی کمی بیشی کے لیے ہدایت دینا مقصود ہو تو تنہائی میں رہنمائی میں مذائقہ نہیں۔
پھلوں کو عیب لگانا زیادہ برا ہے۔ پھلوں کو عیب لگانا انسان کے پکائے ہوئے کھانے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے کہ کھانا پکانے میں انسانی ہاتھ کا زیادہ دخل ہے، جبکہ پھلوں کے معاملے میں ایسا نہیں۔ کھانے یا سالن وغیرہ کے بیچ میں سے مت لیجیے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اپنی طرف کے کناروں سے کھائیے، ہر طرف ہاتھ مت ماریے۔ اگر ایک تھال میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو دوسری طرف سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کھانے کے دوران اچھی باتیں کیجیے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچھا سمجھ کر چپ رہنا آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ ہاں بولنے کو جی نہیں چاہ رہا تو حرج نہیں، یوں ہی فضول گوئی ہر حال میں نامناسب ہی ہے، لہذا کھانے کے دوران اچھی باتیں کرتے جائیے۔ مثلا جب بھی گھر میں مل جل کر یا مہمانوں وغیرہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے پینے کی سنت بیان کیجیے۔ زہ نصیب کھانے کے ان مدنی پھولوں کو فوٹو کاپیاں فریم کروا کے یا گتے پر چپسیاں کر کے کھانے کی جگہ آمیزہ کر دی جائیں اور کھانے کے اوقات میں وقتاً فوقتاً پڑھ کر سنائی جائے۔ کھانے کے دوران اس قسم کی گفتگو نہ کیجیے کہ جس سے لوگوں کو غن آئے، مثلا دست پیچش کے وغیرہ کا تذکرہ۔ کھانا کھانے والے کے لقمے مت تاڑیے۔ اچھی بوٹیاں ایثار کیجیے۔ کھانے میں اچھی بوٹیاں چھانٹ لینا یا مل کر کھا رہے ہوں تو اس لیے بڑے نوالے اٹھا کر جلدی نکلنا کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں یا اپنی طرف زیادہ کھانا سمٹ لینا، الغرض کسی بھی طریقے سے دوسروں کو محروم کر دینا دیکھنے والوں کو بدظن کرتا ہے اور یہ بے مروتوں اور حریصوں کا شیوا ہے۔ اچھی اشیاء اپنے اسلامی بھائیوں یا اہل خانہ کے لیے ایثار کی نیت سے ترک کریں گے تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے، جیسا کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ گرے ہوئے دانے کھانے کے فضائل۔ کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پہنچ کر کھا لیجیے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراغی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں اور ذروں کو چن لیجئے، انشاءاللہ خوشحالی نصیب ہوگی، بچے صحیح و سلامت اور بے عیب ہوں گے اور وہ ٹکڑے خوروں کا مہر بنیں گے۔ گری ہوئی روٹی کو اٹھا کر چوم لینا جائز ہے۔ دسترخوان پر جو دانے وغیرہ گر گئے انہیں مرغیوں، چڑیوں، گائے یا بکری وغیرہ کو کھلا دینا جائز ہے یا ایسی جگہ احتیاط سے رکھیں کہ چیونٹیاں کھا لے۔ کھانے میں پھونک مارنا منع ہے۔ کھانے اور چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مت ماریے کہ یہ بے برکتی ہوگی۔ زیادہ گرم کھانا مت کھائیے، کھانے کے قابل ہو جانے کا انتظار فرما لیجئے۔ کھانے کے دوران بھی سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجیے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ آلودہ ہونے کے سبب الٹے ہاتھ میں گلاس تھام کر سیدھے ہاتھ کی انگلیاں مس کر کے دل کو منا لیا کہ سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ پانی چوس کر پینا سیکھیے۔ پانی ہو یا کوئی سا بھی مشروب ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوٹے گھونٹ پینا چاہیے مگر چوسنے میں آواز پیدا نہ ہو۔ پانی ہو یا کوئی اور مشروب بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں الحمدللہ کہیے۔ افسوس چوس کر پینے والی سنت اب شاید ہی کوئی عمل کرتا ہو، برائے کرم اس کے لیے مشق فرما لیجئے اور اس سنت کو اپنائیے۔ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانا ترک کر دیجئے۔ لذت صرف زبان کی جڑ تک ہے، ڈٹ کر کھانا سنت نہیں۔ زیادہ کھانے کو جی چاہے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے کہ صرف زبان کی نوک سے جڑ تک لذت رہتی ہے، حلق میں پہنچتے ہی لذت ختم ہو جاتی ہے، تو لمحہ بھر کے ذائقے کی خاطر سنت کا ثواب چھوڑنا دانش مندی نہیں۔ نیز زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل ہو جاتی، عبادت میں سستی آتی، معدہ خراب ہوتا اور بعضوں کو موٹاپا آتا ہے، قبض، گیس، شوگر اور دل وغیرہ کی بیماریوں کا امکان بڑھتا ہے۔ فراغت کے بعد پہلے بیچ کی پھر شہادت کی انگلی اور آخر میں انگوٹھا تین بار چاٹیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے۔
برتن چاٹ لیجئے، برتن بھی چاٹ لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ برتن اس طرح استغفار کرتا ہے، جس برتن میں کھایا اس کو چاٹنے کے بعد دھو کر پی لیجئے، انشاءاللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دھو کر پینے کا طریقہ، چاٹنا اور دھونا اسی وقت کہلائے گا جبکہ غذا کا کوئی جز اور شوربے کا کوئی اثر وغیرہ باقی نہ رہے، لہٰذا تھوڑا سا پانی ڈال کر برتن کے اوپری کنارے سے لے کر نیچے تک ہر طرف انگلی وغیرہ سے اچھی طرح دھو کر پی لینا چاہیے۔ 2 یا 3 بار اسی طرح دھو کر پی لیں گے تو انشاءاللہ برتن خوب صاف ہو جائے گا۔ پینے کے بعد رکابی یا تھال میں معمولی سا بچا ہوا پانی بھی انگلی سے جمع کر کے پی لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مسالہ کا کوئی ذرہ ہی کہیں چپکا رہ جائے اور اس میں برکت بھی چلی جائے، کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ سالن کے شوربے سے آلودہ کٹورے، چمچ، نیز چائے، لسی، پھلوں کے رس، شربت اور دیگر مشروبات کے آلودہ پیالے، گلاس اور جگ وغیرہ کو دھو پی کر اس طرح صاف کر لیجئے کہ غذا کا کوئی ذرہ یا اثر باقی نہ رہے اور یوں خوب برکت لوٹیے۔ گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینک کر ضائع کر دینا اسراف ہے اور اسراف حرام۔ آخر میں الحمدللہ کہیے، اول آخر ماسورہ یعنی قرآن و حدیث کی دعائیں بھی یاد ہو تو پڑھیے۔ صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیجئے تاکہ بو اور چکناہٹ دور جاتی رہے۔ کھانے کے بعد مسح کرنا سنت ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ کھانے سے فراغت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری سے منہ اور کلائیوں اور سر اقدس پر مسح کر لیا اور اپنے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اکراش جس چیز کو آگ نے چھوا جو آگ سے پکائی گئی ہو اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کیجیے، پچھلے گناہ معاف۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور یہ کلمات کہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دعا کے وہ کلمات یہ ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی مہارت و قوت کے بغیر مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر کسی نے کھلایا ہو تو یہ دعا بھی پڑھیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ، اے اللہ پاک اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا بھی پڑھیے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ترجمہ، اے اللہ پاک ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا۔ دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ، اے اللہ پاک ہمارے لیے اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ عنایت فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلوہ، شہد، سرکہ، کھجور، تربوز، ککڑی اور لوکی، کدو شریف بہت پسند تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے گوشت میں دست، بازو، گردن اور کمر کا گوشت مرغوب تھا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی کھجور اور تربوز یا کھجور اور ککڑی یا کھجور اور روٹی ملا کر تناول فرماتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھرچن پسند تھی۔ سورید یعنی سالن کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کے ٹکڑے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ ایک انگلی سے کھانا شیطان کا اور 2 انگلیوں سے کھانا مغروروں کا طریقہ ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔
कितना खाइए। भूख के 3 हिस्से कर लेना बेहतर है, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। मसलन 3 रोटी में सैर हो जाते हैं तो 1 रोटी खाइए, 1 रोटी जितना पानी और बाकी हवा के लिए खाली छोड़ दीजिए। अगर पेट भर के भी खा लिया तो मुबाह है, कोई गुनाह नहीं, मगर कम खाने की दीनी और दुनियावी बरकतें मरहबा। तजर्बा करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह पेट ऐसा दुरुस्त हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको पेट का कुफले मदीना नसीब फरमाए, यानी हराम से बचने और हलाल खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचाए। आमीन बिजाही खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैलूला सुन्नत है, दोपहर के खाने के बाद कैलूला कर लीजिए कि दोपहर के वक्त लेटने को कैलूला कहते हैं और ये खुसूसन रात को इबादत करने वालों के लिए सुन्नत है कि इससे रात की इबादत में आसानी हो जाती है। शाम को खाने के बाद कम से कम 50 कदम चलिए। शाम के खाने के बाद मुतलकन टहलना बेहतर है और ये 150 कदम चलने का कौल इत्तबा का है। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए। दस्तरखान उठाए जाने से पहले मत उठिए। खाने के बाद हाथ अच्छी तरह धोकर पोंछ लीजिए, साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कागज से हाथ पोंछना मना है, तौलिए से हाथ पोंछ सकते हैं, पहने हुए कपड़ों से हाथ मत पोंछिए। बरकत उठाने वाले अफ़आल। खलीलुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद खलील खान बरकाती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस बर्तन में खाना खाया है उसमें हाथ धोना या हाथ धोकर कुर्ते या तहमद के दामन या आंचल से पोंछना बरकत को उड़ा देता है। खाना खाने के फौरन बाद सख्त वर्जिश करना या ज्यादा वजनी चीज उठाना, घसीटना वगैरह सख्त मेहनत के काम से आंत उतर जाने, हेपेटिक्स हो जाने या पेट बढ़ने के अमराज पैदा हो सकते हैं। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद आवाज से और इस वक्त कहें जब सब खाने से फारिग हो चुके हों, वरना आहिस्ता कहें। खाने के बाद दुआ भी इसी तरह पढ़ाई जाए जब हर फर्द फारिग हो चुका हो, वरना जो खा रहा हो वो शर्मिंदा होगा। किसी के दरख्त का फल खाना कैसा? बाग में पहुंचा, वहाँ फल गिरे हुए हैं तो जब तक मालिक बाग की इजाजत ना हो फल नहीं खा सकते। और इजाजत 2 तरह हो सकती है, या सराहतन इजाजत हो, मसलन मालिक ने कह दिया कि गिरे हुए फलों को खा सकते हो, या दलालतन इजाजत हो, यानी वहाँ ऐसा उर्फ व आदत है कि बाग वाले गिरे हुए फलों से लोगों को मना नहीं करते, दरख्तों से फल तोड़कर खाने की इजाजत नहीं। मगर जब ये फलों की कसरत हो और मालूम हो कि तोड़कर खाने में मालिक को नागवारी नहीं होगी तो तोड़कर भी खा सकता है, मगर किसी सूरत में ये इजाजत नहीं कि वहाँ से फल उठा लाए। इन सब सूरतों में उर्फ व आदत का लिहाज है। अगर उर्फ व आदत ना हो या मालूम हो कि मालिक को नागवारी होगी तो गिरे हुए फल को भी खाना जायज नहीं। बगैर पूछे खाना कैसा? दोस्त के घर गया, कोई चीज पकी हुई मिली, खुद लेकर खा ली, या उसके बाग में गया और फल तोड़कर खा लिए। अगर मालूम है कि उसे नागवार ना होगा तो खाना जायज है, मगर यहाँ अच्छी तरह गौर कर लेने की जरूरत है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि ये समझता है कि उसे नागवार ना होगा, हालांकि उसे नागवार होता है। ज़िबा का हराम मगज खाना मना है, लिहाजा पकाते वक्त गर्दन, चाँप और पेट की रीढ़ की हड्डी के गोश्त को अच्छी तरह देखकर हराम मगज अलग कर लीजिए। ज़िबा का गुदूद यानी गांठ गठनी खाना मकरूह तेरीमी है, लिहाजा पकाने से कबल ही इसको निकाल दीजिए। मुर्गी का दिल फेंकना नहीं चाहिए, लंबाई में 4 चीरे डालकर या इस तरह भी मुमकिन हो चीर लगाकर इसे खून अच्छी तरह साफ करके फिर सालन में डाल दीजिए। बिस्मिल्लाह करो कहना सख्त ममनू है। एक खाना खा रहा है और दूसरा आया, पहले उसने कहा आओ खाना खा लो, दूसरे ने कहा बिस्मिल्लाह करो, ये बहुत सख्त ममनू है। ऐसे मौके पर दुआया अल्फाज कहने चाहिए, मसलन कहें अल्लाह पाक बरकत दे। सड़ा हुआ गोश्त खाना हराम है, गोश्त सड़ गया तो इसका खाना हराम है। इसी तरह जो खाना खराब हो जाता है वो भी नहीं खा सकते। खराब होने की अलामत ये है कि उसमें फफूंदी, बदबू या खट्टी बू पैदा हो जाती है। अगर शोरबा हो तो उस पर जाग भी आ जाता है। दालें, खिचड़ा और खटाई वगैरह सालन जल्द खराब हो जाता है।
ثابت ہری مرچیں، کھانے کے اندر پکی ہوئی ثابت ہری یا سرخ مرچیں کھاتے وقت پھینک دینے کے بجائے ممکن ہو تو پہلے سے چن کر الگ کر لیجئے اور پیس کر دوبارہ کام میں لائیے۔ اسی طرح پکے ہوئے گرم مسالے بھی اگر قابل استعمال ہو تو ضائع نہ کیجیے۔ بچی ہوئی روٹیوں کا کیا کریں؟ بچی ہوئی روٹی اور شوربہ وغیرہ پھینکنا اسراف ہے۔ مرغی، بکری یا گائے وغیرہ کو کھلا دے، مثلاً چند روز کی بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں پکائیے، انشاءاللہ بہترین کھانا بن جائے گا۔ کیکڑا اور جھینگا کھانا کیسا؟ مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور حرام ہے۔ جو مچھلی بغیر مارے خود ہی مر کر پانی میں الٹی تیر گئی وہ حرام ہے۔ کیکڑا کھانا بھی حرام ہے۔ جھینگے میں اختلاف ہے، کھانا جائز ہے مگر بچنا افضل۔ ٹڈی مری ہوئی بھی حلال ہے۔ ٹڈی اور مچھلی دونوں بغیر ذبح کے حلال ہے۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مغفرت فرما، ہمیں اتنی بار آداب طعام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کھانے کی سنتیں اور آداب یاد ہو جائیں اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔